سورہ آل عمران تیسری سورہ ہے، اور اس کے اگر ہم مضامین پہ غور کریں تو اس میں آل عمران کا ایک ذکر ہے، اسی لیے اسے سورہ آل عمران کہا جاتا ہے۔ اس کا کچھ حصہ جنگ بدر کے بعد اور کچھ جنگ احد کے بعد نازل ہوا ہے، گویا 3 ہجری میں یہ سورہ مکمل ہوئی ہے۔ اور اگر ہم اس کے مضامین کو سورہ البقرہ کے ساتھ کمپیئر کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو مضامین ہے نا وہ ہے اس طرح سے کہ وہاں سورہ البقرہ میں ہم نے زیادہ باتیں بنی اسرائیل یہود کی پڑھی تھی، تو اب سورہ آل عمران میں ہم زیادہ باتیں بنی اسرائیل کے، اس میں دیکھیں بنی اسرائیل بھی تھا اور اسماعیل بھی تھا کچھ، لیکن جو فوکس تھا نا وہ توحید کا بنی اسرائیل کے ساتھ تھا، اس میں یہود کے ساتھ تھا بنی اسرائیل میں سے۔ یہاں کرسچنز عیسائی ان کو اللہ تعالیٰ ایڈریس کر رہے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جنگ احد کی شکست کا تجزیہ کیا جائے گا، بھرپور تجزیہ۔ پھر ساتھ ہی بنی اسماعیل سے بھی تھوڑی بہت گفتگو ہوگی، جیسے کہ سورہ البقرہ کے اندر آخری پورشن ہم نے پڑھا پورے کا پورا بنی اسماعیل سے ہی خطاب تھا۔ مسلمانوں کے مستقبل کی ضرورت تھی کہ وہ اپنی سوسائٹی کو اسلام کے مطابق ڈھالیں اور کوشش کریں۔ تشکیل امت حضور کے ہاتھوں ہو چکی، اب آئندہ کے لیے تعمیر امت کا مرحلہ تھا، اور یہ چیزیں اب مسلمانوں کو سیکھنی تھی۔ اس سے پہلے عالم عیسائیت جو ہے نا اس نے وہ موجود تھے، ان کے عیسائی موجود تھے، اب مسلمانوں کو زیادہ تر واسطہ ان لوگوں سے پیش آنا تھا، یعنی عیسائیوں سے پیش آنا تھا۔ مسلمانوں کو کرنا کیا تھا، کیسے کرنا تھا؟ بہرحال اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کیا ہے جی سورہ آل عمران۔